عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مضمون تاریخ کے متعلق کچھ باتوں کا تصور اور تاریخ کا اصل مقصد کیا ہے، تاریخ کسے کہتے ہیں، اس متعلق چند باتوں پر غور کریں گے۔ آج کل اسکول کالجوں میں تاریخ کے طلباء کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ دیگر علوم کے مقابل علم تاریخ کی اہمیت کمتر نہیں ہے۔ تاریخ در حقیقت کچھ قصے کہانیوں کا نام نہیں ہے۔ تاریخ ہمارے آبا و اجداد کے صدیوں کے واقعات اور ان کے رہن سہن، رسم و رواج، جشن اور ان کی تہذیب و تمدن کے عکاسوں کی ایک ایسی تصویر ہے جو ماضی کے یعنی گزرے ہوئے بہت قدیم واقعات کے لمحات کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے، جس کی بنا پر ہمیں تاریخی واقعات اور ان کے چند لمحات کے واقعات کا علم ہوتا ہے۔ تاریخ کے ابتدائی دور میں انسانی آبادی چونکہ مختصر محدود تھی، اس لیے زیادہ تر اس دور میں خاندانی یا قبائلی بنیادوں پر انسانی معاشرہ تشکیل پاتا تھا۔ جیسے جیسے آبادی بڑھنے لگی اور لوگ جنگلوں اور پہاڑوں سے نکل کر ایسے مقامات پر جمع ہونے لگے جہاں جہاں ندیاں بہتی تھیں یا پانی کی سہولت ہوتی تھی۔ آج بھی کئی شہر پر غور کیا جائے تو ندیاں اور دریاؤں کے کنارے ہی آباد ہے۔ تو پیارے بچوں، تاریخ سے مراد جس میں زمانہ ماضی میں پیش آنے والے لوگوں اور واقعات کے بارے میں معلومات ہوتی ہے، اسے تاریخ کہتے ہیں۔ اسی طرح تاریخی واقعات کے ماخذ کے معنی ذرائع حاصل کرنا، اخذ کرنا، ایسی چیزیں جس سے ہمیں پرانے زمانے کی معلومات حاصل ہوتی ہے، جیسے پرانے زمانے کے لوگوں کا رہن سہن کیسا تھا، وہ کیا کھاتا تھا، اس کے مکانات کیسے تھے، وہ جانوروں کا شکار کس طرح کرتا تھا، پتھروں کے ہتھیار کس طرح استعمال کرتا تھا، لین دین وہ کاروبار کس طرح کرتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو پیارے بچوں، جن چیزوں سے ہمیں پرانے زمانے کے لوگوں کی معلومات حاصل ہوتی ہے، اسے ماخذ کہا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آئیے ہم جماعت ششم مضمون تاریخ کا دوسرا سبق تاریخ کے ماخذ کے متعلق مزید معلومات حاصل کریں گے۔